السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ محمد سب کے لیے پارٹ 5 ایپیسوڈ۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے 75 ایپیسوڈ سے تو بہت ٹائم ہے پھر چلو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے، اس کا یہ 5واں حصہ یعنی پارٹ 5 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں، یعنی ہم نے پہلے کیا سنا۔ ہم نے چوتھے حصے میں یہ سنا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی یعنی کعبہ کی ابرہا جیسے ظالم بادشاہ سے حفاظت کی، وہ بھی بالکل حقیر پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ اور برباد کیا۔ اور یہ جو ابرہا والا واقعہ ہے، یعنی یہ ہاتھیوں والا جو واقعہ ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو چاروں حصوں کے ویڈیو کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ پہلے ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ ہم نے تیسرے حصے میں یہ بھی سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم کیسے ہوا، پیدائش کیسے ہوئی، اور آپ کے پیدا ہونے یعنی جنم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں الگ الگ نشانیاں بتا دی تھی کہ ایک آخری نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، اس دنیا میں قدم رکھنے والا ہے۔ ویسے بھی جتنے بھی آسمانی کتابیں اس وقت موجود تھی، سب کے اندر صاف صاف یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ پیشن گوئیاں تھی کہ نبی آخر الزماں یعنی آخری نبی آنے والے ہیں اور سب کو ان کی پیروی کرنی ہے۔ بہرحال عثمان بن ابی العاص کی امی فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پیدائش کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس ہی موجود تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور باہر دیکھا تو آسمان کے ستارے زمین کی طرف بالکل جھک رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، مجھے ایسا لگا کہ ستارے کہیں زمین پر نہ گر جائے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس دنیا سے شرک اور جہالت کا اندھیرا ان قریب ختم ہونے والا ہے اور نور و ہدایت سے پوری زمین اور پوری دنیا روشن ہونے والی ہے۔ حضرت آمنہ نے سرکار کی ولادت کے وقت ایک نور دیکھا تھا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے تھے۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ ملک شام بھی بہت جلد فتح ہونے والا ہے، چنانچہ ملک شام تو آپ کی زندگی میں ہی فتح ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی روز صبح میں مکہ سے سینکڑوں میل دور یثرب میں ایک یہودی عالم ایک ٹیلے پر ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلا کر یہودیوں کو جمع کرنے لگا کہ اے یہودیوں، اے یہودیوں۔ یہ سن کر سارے یہودی جمع ہو گئے۔ اس نے پکار کر کہا، کیا تم کو پتا ہے آج رات پیغمبر آخر الزماں احمد نام کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اور اسی روز مکہ میں بھی ایک یہودی تجارت کے لیے، بزنس کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے قریش کے کچھ لوگوں سے پوچھا، کیا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تمہارے یہاں پر؟ تو قریش نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا پتہ کر کے آؤ، تحقیق کر کے آؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے علم کے حساب سے کہ آج رات اس امت کا نبی آج پیدا ہوا ہے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، اور وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، لوگ فوراً مجلس سے اٹھے اور پتہ کر کے آئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ چلو مجھے بھی چل کر دکھاؤ، مجھے بھی دیکھنا ہے۔ یہودی آیا، آپ کو دیکھا، آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا، اور دونوں شانوں کے بیچ یعنی دونوں کندھوں کے بیچ وہ نبوت کی نشانی دیکھی، وہ مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا، ہائے 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 ہائے، نبوت اب بنی اسرائیل سے چلی گئی، کیونکہ اکثر انبیاء، اکثر نبی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوا کرتے تھے۔
اور کہنے لگا وہ یہودی کہ یہ لڑکا کفر شرک پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کا جنم ہوا، اسی وقت ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت ہوا۔ اس زمانے میں تو بہت بڑی بڑی طاقتیں تھی، جیسے آج امریکہ اور روس ہے، اس وقت قیصر اور کسرا تھے، روم اور فارس۔ ایران اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ ان کے محلوں میں اچانک زلزلہ آ گیا، ارتھکوئک آ گیا، اور ان کے محل کے 14 مضبوط کنگرے، بہت قیمتی کنگرے جو بہت مضبوطی سے لگے ہوئے تھے، اس زلزلے کی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کنگرے زمین پر گر گئے۔ اور روم کے بادشاہ جس کو قیصر کہتے تھے، اس کا جو آتش کدہ تھا، یعنی جہاں پر آگ جلتی تھی اور ہزاروں سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی، وہ آتش کدہ روشن تھا، اچانک بجھ گیا اور دریائے ساوا جوش مار کر بالکل سوکھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا بہت پریشان ہوا، لیکن اس کو یہ بھی خبر مل گئی کہ فارس کا جو آتش کدہ تھا وہ بھی بجھ گیا، تو کسرا اور پریشان ہوا۔ ان کے جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بزرگ تھے اور مرض الموت یعنی سکرات کے عالم میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے، وہ اس نے جا کر ان سے یہ سب چیزوں کی، یہ زلزلے کی اور یہ کنگرے گرنے کی، دریائے ساوا سوکھنے کی اور آتش کدہ بجھنے کی، یہ جو عجیب عجیب جو واقعات ہوئے، اس کی وجہ پوچھی۔ تو اس راہب نے، اس عالم نے مرنے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو، جب دریائے ساوا سوکھ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سمجھ لو کہ اس ہستی نے اس زمین پر جنم لے لیا ہے جو اب تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اب تمہارے آخری کے چند دن بچے ہوئے ہیں حکومت کے۔ اتنا کہہ کر وہ راہب، وہ عالم مر گیا۔ بہرحال وہاں پر جیسے ہی عبد المطلب کو اپنے پوتے کے پیدا ہونے کی خبر لگی تو خوشی خوشی بوڑھی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور خوب پیار کیا، اور گود میں ہی لے کر حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر ساتویں دن عقیقہ کیا، اور اس عقیقے کے پروگرام میں پورے قریش کو دعوت دی، اور اسی پروگرام میں عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ اتنا پیارا، اتنا میٹھا اور اتنا یونیک نام تھا کہ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ عبد المطلب تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان میں خدا تعالی اور زمین پر ساری مخلوق اس کی تعریف کرے، کیونکہ محمد کا مطلب ہی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے۔ بہرحال قریش کا یہ دستور تھا کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوسرے قبیلوں کے، بستیوں کے، دیہاتوں سے، گاؤں سے دودھ پلانے والیاں باقاعدہ آیا کرتی تھی، بچوں کو ڈھونڈا کرتی تھی اور پیسے لے کر، اجرت لے کر دودھ پلاتی تھی۔ اس وقت کا یہ ماحول تھا، کیونکہ اس وقت دیہاتوں کا جو ماحول تھا، گاؤں کا جو ماحول تھا، وہاں کا جو کلائمیٹ تھا، وہاں کی جو زبان تھی بہت فصیح تھی، بہت اچھی تھی، اور وہاں کی جو بول چال اور تربیت شہر سے بہت زیادہ اچھی اور بہتر تھی۔ حالانکہ کچھ دنوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حضرت آمنہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صوبیہ کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ جب تک دایا نہ آ جائے، دودھ پلانے والیاں نہ آ جائے، آپ اس کو دودھ پلائیں۔ پھر کچھ دنوں تک حضرت صوبیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں دودھ پلانے والیاں مکہ آ گئی، اور دودھ پلانے والیوں میں الگ الگ قبیلوں کی عورتیں ہوا کرتی تھی۔ تو ان قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو سعد کا بھی تھا، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جو دایا الگ الگ قبیلوں کی آئی ہوئی تھی، اس میں بنو سعد کی عورتیں بھی شامل تھی۔ اب انہوں نے جتنے بھی بچے اس وقت مکہ میں پیدا ہوئے تھے وہ لینا شروع کر دیے۔ اب وہ تو مالداروں کے گھر پر پہلے جاتے تھے تاکہ وہاں سے اچھی اجرت ملے، اچھا انعام ملے، تو سب مالداروں کے گھروں میں پہلے چلے گئی اور وہاں کے بچے اٹھا لیے، یعنی دودھ پلانے کے لیے لے لیے اجرت پر۔ مگر عبد المطلب کے گھر پر کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ امیر آدمی نہیں تھے۔
اور دوسری بات عورتوں نے یہ بھی سوچا کہ ارے یہ تو یتیم بچہ ہے, اس کو لے کر کیا فائدہ, کوئی خاص نفع نہیں ہوگا, کوئی اچھا خاصا انعام نہیں ملے گا. لیکن اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے, لیکن بنو سعد کی ایک دایا جس کا نام حلیمہ تھا, اس کو کوئی بچہ نہیں ملا. لیکن حضرت حلیمہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی قسمت میں اور اس کی گود میں کیا ڈالنے والا تھا, کتنی برکتیں ڈالنے والا تھا اور کتنا برکتی اور مقدس بچہ ڈالنے والا تھا. جب حضرت حلیمہ کو بچے نہیں ملے اور واپس جانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے سب سہیلیوں کو تو بچے مل گئے اور میں خالی ہاتھ واپس جاؤں. میں ایک کام کرتی ہوں, بھلے مجبوری میں صحیح میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں, خدا جانے بھلے پیسے نہ صحیح کچھ برکت ہی مل جائے. شوہر نے اجازت دے دی. اس کے بعد دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آ گئی اور اس مقدس بچے کو لے کر واپس اپنے قبیلے میں آ گئی. حالانکہ ان دنوں میں عرب میں قحط سالی یعنی دشکال پڑا ہوا تھا, اور دشکال کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں بچا تھا. خود عورتوں کے سینے میں بڑی مشکل سے دودھ اترتا تھا, ان کے خود کے بچے بھل بلاتے تھے. حالانکہ دائی حلیمہ بہت ہی غریب, بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی عورت تھی. ان کے سینے میں اتنا دودھ کم تھا کہ وہ اپنے بچے کا بھی پیٹ صحیح سے بھر نہیں سکتی تھی. لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے سرکار دو عالم یعنی اس مقدس بچے کو لیا تو ہماری حالت ایک دم سے بدل گئی. میری سوکھی چھاتیوں میں دودھ اتر آیا, کیونکہ جب میں نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میں نے دیکھا کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ آ گیا اور اتنا پریشر سے دودھ آنے لگا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں بچے کو ٹھسکا نہ لگ جائے. پھر تعجب کی بات یہ ہوئی کہ حضور نے تو خوب سیر ہو کر دودھ پیا. اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا, پیٹ بھر کر دودھ پیا, حالانکہ وہ ہمیشہ خالی پیٹ ہی رہا کرتا تھا. ہماری اونٹنی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے, ہم نے بھی خوب سیر ہو کر اونٹنی کا دودھ پیا, حالانکہ ہم نے کئی زمانے سے پیٹ بھر کر اتنا دودھ نہیں پیا تھا. دائی حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اتنا مقدس, اتنا بابرکت تھا کہ جب ہم مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا ایک مریل سا گدھا تھا جو بہت کمزور تھا, ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلا کرتا تھا. اب اچانک اس کے اندر تیز رفتاری آ گئی اور وہ ہمارے قافلے سے بھی آگے نکل گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر مجھ پر رشک کرنے لگے, قافلے والے میری سہیلیاں مجھ پر رشک کرنے لگی اور کہنے لگی حلیمہ یہ بچہ بڑا برکت والا ہے, حلیمہ تو تو بہت خوش قسمت ہے کہ تجھے یہ بچہ مل گیا. جب ہم اپنے گھر پہنچے تو ہماری بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا. ہائے ہائے کیا برکتیں تھی. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے بکریوں کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا اور گاؤں کے سارے جانور سوکھے ہی پڑے تھے. گاؤں کے لوگ بھی ہماری حالت پر رشک کرنے لگے اور جہاں ہمارے جانور چرتے تھے وہاں خوب گھاس آ جاتی تھی. لوگ اپنے جانور ہمارے جانور کے ساتھ چرانے لگ گئے. جب ان کے جانور ہمارے جانوروں میں مل جاتے تھے تو خوب وہ بھی چرتے تھے, وہاں بھی گھاس آ جاتی تھی. اور خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ گاؤں کے سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میری اونٹنی بھی بہت کمزور تھی, لیکن جب میں حضور کو لے کر چلنے لگی تو وہ بھی دوڑنے لگ گئی, اس کے اندر بھی طاقت آ گئی اور اتنی تیز رفتار دوڑنے لگ گئی کہ سب سے آگے نکلنے لگ گئی. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے خود ان باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی تو آپ صرف ایک طرف سے ہی دودھ پیتے تھے, دوسرے حصے کو منہ نہیں لگاتے تھے. آپ وہ حصہ اپنے رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ کے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے. قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دودھ پینے کے زمانے میں ہی
उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को ये मैसेज दे दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को खत्म करके इंसाफ को फैलाने आया हूं। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से ये सारी बरकतें देखी थी तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़ कर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हजरत आमिना के पास जाकर उनसे इजाजत लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊंगी। तो मक्का पहुंची, हजरत हलीमा हजरत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना, मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गई। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम छठे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आई तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, आप इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाकया था, वो हम आपको छठे हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे और ये वीडियो को आप अगर आपने देख लिया है तो इसको 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो सही इंफॉर्मेशन है वो हर अपने पराये तक और नॉन मुस्लिम भाइयों तक और आज की नौजवान नस्लों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी उनके सामने आ जाए, ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो मीडिया ने और जो इंसानियत और इस्लाम के दुश्मन हैं, जो गलत फहमियाँ उनके दिमागों में डाल कर रखी है, वो क्लियर हो सके, साफ हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम यार ऐसे लगता है ना, क्यों खत्म हो गया 75 एपिसोड ऐसा लगता है बिंज एक ही साथ बिंज देख वॉच लो। कर लिया। हाँ जी हाँ जी ये हाँ रहा, जी। मतलब बोलते ना इतना ऐसा डीप में एक्सप्लेनेशन है स्टोरी का जो भी हुआ है पहले एक्चुअल में, तो कैसे एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि कब पैदा हुए, पैदा होते टाइम क्या हुआ, बोलते ना वो टाइम के रीति रिवाज क्या थे, तो और इतना कुछ बताया गया है ना डिटेल में कि मज़ा आ गया एकदम। मैं ना वो सब बातें इतनी गौर से सुन रही थी ना, हलीमा जी की एंड कैसे नाम है ना, कामिना जी, राइट? ओके, तो मतलब इतनी वो माँ हो के भी ये मतलब बोले ना, उनको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, बट ऑल ऑफ सडन जब वो दूध पीने के बाद आई, वो कैसे से माहौल लाइक बोलते ना हरियाली आ गई, ऐसे बोल सकते थे ना, बरकत आ गई, बरकत आ गई। 2 राजाओं के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ गए इनके पैदा होते ही ऑफ कोर्स, तो मतलब बहुत अच्छे से समझा रहे। तो बोलते ना एक्चुअल में पता नहीं है हम सबको, ये नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं पता था ये सब चीज़ें। अभी ये सब से हमें पता लगेगा और डिटेल में। अच्छा अभी ऐसे जब उन्होंने बोला ना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तब मुझे लगा बस इतना ही था। हाँ अभी तो शुरुआत हुई कि आगे हाँ आगे क्या हो गया ऐसे लग रहा था मुझे, बट तो आप लोग भी अपने वादे से करना नहीं, 5 लोग हमारा वीडियो भी शेयर करो, हमारा भी वीडियो शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।